سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر نو تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، جہاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی کی جا رہی ہے، افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ کابینہ کی یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن ختم کرنے کی منظوری، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے تمام ملازمین بھی فارغ۔ وزیر اعظم کا ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر سخت برہمی کا اظہار، وزارت صحت کی ادویات کی قیمتوں کے تعین کی سمری واپس کر دی۔ اجلاس میں معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور۔ کوئی ترم خان بھی بارش نہیں روک سکتا، میئر کراچی مرتضی وہاب کا مخالفین کو چیلنج۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، بارش کے بعد کی صورتحال پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ 12 گھنٹے میں 235 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نالوں کی استعداد 40 ملی میٹر بارش کی ہے۔ نالے صاف تھے تو سارا پانی سمندر میں گیا، کون سا ٹرکوں میں بھر کر پانی سمندر میں ڈال کر آیا ہوں۔ کراچی میں اگلی بارش پیر کو متوقع ہے۔ مزید بولے فاروق ستار، بابو بھائی کو ریٹائرمنٹ کا کہا تو برا مان گئے، سڑکیں کلیئر تھیں تبھی جماعت اسلامی کے رہنما سڑک پر آئے۔ سندھ حکومت جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہر ماہ 1 ارب روپے دیتی ہے، مخالفین صرف منفی باتیں کرنا جانتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو نئی تباہی کا سامنا، غزن میں گلیشیئر پھٹنے سے پھر سیلاب آ گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد دیہات ملیا میٹ، راوشن گاؤں کی پوری آبادی محصور ہو کر رہ گئی۔ تالی داس نالے میں رات گئے، 2 اطراف سے لینڈ سلائیڈنگ کے بعد گلگت شندور روڈ مکمل بند۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیمز علاقے میں پہنچ گئیں، ہیلی کاپٹر کی مدد سے پہاڑی پر پھنسے 100 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریائے خزر جھیل میں تبدیل ہونے کے بعد پانی آبادی میں داخل، امدادی کارروائیاں جاری۔ گوپس میں گلیشیئر پھٹنے کے بعد پاک فوج نے فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر جامعہ مذاکرات کی پیشکش، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کے فوری دورہ پاکستان کا امکان مسترد کر دیا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامعہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی پر عمل کامیابی سے جاری ہے۔ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی، ہم کسی سے نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے۔ واضح کیا تھا بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر تک سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات ہوگی۔ بنگلہ دیش کا میرا دورہ 2 روزہ ہے۔ دورے کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کو مزید قریب لانا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈیول نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کا اختتام خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کی مشترکہ عزم کے ساتھ ہوا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی واپس وطن روانہ۔ گزشتہ روز چینی وزیر خارجہ نے صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کو آئرن کلاڈ فرینڈ اور آل ویدر پارٹنر قرار دیا۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کے الزامات لگائے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا مارکہ حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا، ہم نے پاکستان کے خلاف بیانیے کی جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل نے مضبوط حکمت عملی بنائی، فضائیہ نے بھارتی طیارے مار گرائے، بھارت نے جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جس پر دنیا نے مذاق اڑایا۔ بانی PTI کا ایک بھانجا جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، دوسرا 9 مئی مقدمات میں زیر حراست۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز عظیم کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایڈمن جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گرفتاری سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے کی۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، ظلم کی رات ختم ہو کر رہے گی۔ اور کراچی ملیر کینٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر 28 سالہ نوجوان قتل، ماں غم سے نڈھال، کہا لائٹ گئی ہوئی تھی، میرا بیٹا گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ڈاکوؤں نے موبائل چھینا اور گولی مار دی۔
مقتول کی بھابھی پر بھی فائرنگ، واقعے کا مقدمہ ملیر کینٹ تھانے میں درج۔ سندھ حکومت کا 10,000 ای موٹر بائک اسکیم کا اعلان، صنعتی ورکرز خواتین میں 10,000 الیکٹرک بائکس تقسیم کی جائیں گی۔ ورکرز ویلفیئر بورڈ نے مفتی بائک اسکیم کے لیے رجسٹریشن شروع کر دی۔ 20 سے 45 سال عمر کی خواتین صنعتی ورکرز اسکیم کے لیے اہل ہوں گی۔ خواتین ورکرز کو ای بائکس پور اندازی کے ذریعے دی جائیں گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے صوبائی موٹر وہیکل ترمیمی بل کی منظوری دے دی، جس کے تحت ہیوی وہیکلز کے ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء پر مزید شرائط عائد کر دی گئیں۔ ایل ٹی وی اور ایچ ٹی وی لائسنس کے لیے پری لائسنس ٹریننگ کورس لازمی قرار دے دیا گیا۔ ڈرائیورز کے لیے ڈی میرٹ پوائنٹ سسٹم کی منظوری دے دی گئی۔ ملک بھر میں امیگریشن سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے آئندہ ماہ سے نفاذ کی منظوری دے دی۔ امیگریشن نظام سے مسافروں کو قطاروں میں لگ کر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، مسافروں کو کاؤنٹر پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایپلیکیشن کے ذریعے مسافر کی تفصیلات امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو مل جائے گی۔ وزارت داخلہ نے ڈیجیٹل FIR کا نظام بھی رائج کرنے کی منظوری دے دی۔ سیکیورٹی اداروں کی راولپنڈی اور حسن ابدال میں کامیاب کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 4 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے 11 اگست کو سوشل میڈیا پر ویڈیو کے ذریعے راولپنڈی اور حسن ابدال میں کارروائیوں کو دھمکی دی تھی۔ ویڈیو بنانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی۔ آپریشن سندور میں بدترین شکست کے باوجود مودی کا جنگی جنون کم نہ ہوا۔ بی جے پی سرکار دفاعی حکمت عملی کے نام پر جدید ہتھیاروں کی خریداری میں مصروف۔ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیاروں کا معاہدہ کر لیا۔ ٹائمز آف انڈیا نے 6 طیاروں کا معاہدہ پاکستان کے خلاف پیش کی جارحیت کی سازش قرار دے دیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق بھارت کو سرحدوں پر نگرانی کے لیے جدید ریڈار نظام کی ضرورت ہے۔ ہم نے چین کی AI کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ امریکہ الیکٹرک جہاز بنانے پر کام کر رہا ہے۔ امریکی صدر کا واشنگٹن DC کے دورے کے بعد خطاب، کہا سعودی عرب، قطر، UAE سے $5 ٹریلین کی سرمایہ کاری لایا۔ 1 سال قبل امریکہ کی حالت انتہائی خراب تھی، اب امریکہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ غزہ پر مکمل قبضے کے لیے اسرائیل کے نئے فوجی آپریشن کا آغاز، مختلف علاقوں میں بمباری سے مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں اسرائیلی فوجی مرکز پر حماس کا حملہ، اسرائیلی ٹینک تباہ، متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ادھر غزہ کے بچوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف سویڈن میں بچوں کا احتجاج، بچوں نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ اسرائیلی قبضے کے منصوبے کے خلاف غزہ شہر میں فلسطینیوں کا احتجاج، مظاہرین نے جنگ رکو اور نسل کشی بند کرو کے نعرے لگائے۔ امن مذاکرات کے لیے یوکرین کو نیٹو رکنیت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ الاسکا میٹنگ میں صدر پیوٹن کی جانب سے دی گئی تجاویز سامنے آ گئیں۔ یوکرین کو ڈونباس کی ریاست چھوڑ کر غیر جانبداری اختیار کرنا ہوگی۔ مغربی محاذ پر فوجیوں کی تعیناتی پر پابندی بھی لگانا ہوگی۔ بدلے میں روس خیرسون محاذ منجمد کر دے گا اور معمولی فتوحات سے بھی دستبردار ہو جائے گا۔